بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ من بعدہ، اما بعد فاعلم ایھا الحریص المقبل على اقتباس العلم المظہر من نفسه صدق الرغبة وفرط التعطش إلیہ انک ان كنت تقصد بطلب العلم المنافسة والمباحات والتقدم على الأقران واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنيا فأنت ساع في هدم دينك وهلاك نفسك وبيع آخرتك بدنياك فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة وإن كانت نيتك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مجرد الرواية فأبشر فإن الملائكة تبسط أجنحتها إذا مشيت وحيتان البحر تستغفر لك إذا سعيت۔ عزیزان محترم، عزیز طالبات، محترم اساتذہ، معلمات اور ویمن لیگ کے تحت منعقد ہونے والے اس سالانہ لرننگ ڈپلومہ کورس میں شریک ہونے والی جملہ بیٹیاں تحریک منہاج القرآن کی عظیم کارکنان اور دور دراز سے علم اور تربیت حاصل کرنے کی غرض سے آنے والی طالبات حق، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آپ نے کافی دن اس لرننگ کورس کے لیے یہاں صرف کیے، علم حاصل کیا، نصیحت حاصل کی، تربیت حاصل کی اور اصلاح کے لیے کچھ قواعد، کچھ ضوابط، کچھ اصول سیکھے۔ آپ کی یہ کاوش یقیناً اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے یہ سفر ہے اور اس کا درجہ جہاد کا ہے۔ اور آپ اپنے گھروں سے نکل کے آئیں سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے شخص کو مہاجر الی اللہ والرسول کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف گھر سے نکلا، گھر سے نکلی۔ اور جب دین سیکھنے کی نیت سے کوئی گھر سے نکلتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھانے کی خواہش کرتے ہیں۔ یہ طلب دین اور طلب علم کے لیے
سفر کرنے والے مردوں، عورتوں، بچوں اور بچیوں کی فضیلت ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک رسمی کارروائی تھی، بلکہ آپ نے بہت بڑی عبادت کی۔ میں اس نشست میں جس کی غرض صرف اصلاح اور تربیت ہے، اس میں آپ کے طلب علم اور طلب تربیت کی جو پوری کاوش ہے، اس کی نیت اور اس کے مقصد پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ بہت لوگ ہیں بیٹے جو طلب علم کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، یونیورسٹیز میں داخل ہوتے ہیں، انسٹیٹیوٹس میں آتے ہیں، لرننگ کورسز کرتے ہیں، حصول تعلیم پہ محنت کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، مگر انہیں علم حاصل ہوتا ہے، نفع حاصل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، علم حاصل ہوتا ہے، بولیے، نفع حاصل نہیں ہوتا۔ ہر علم نافع نہیں ہے، ہر علم، بولیے، نافع کا مطلب ہے نفع دینے والا، بینیفیشل۔ ہر علم نافع نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں تلقین کی، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ آپ دعا کرتے کہ باری تعالیٰ مجھے علم نافع عطا فرما۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ علم نافع کس طرح بنے؟ یہ پروسیس نیت سے شروع ہوتا ہے اور مقصد سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے جو بیان کی حدیث، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے امام احمد نے روایت کیا ہے مسند میں، اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے معجم میں، اور امام ابن حبان نے روایت کیا ہے اپنی صحیح ابن حبان میں، اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا اپنی سنن میں۔ حضرت صفوان بن اسال المرادی، حضرت صفوان بن اسال روایت کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سرخ چادر اوڑھے ہوئے مسجد میں بیٹھے تھے۔ میں نے عرض کیا، فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی جئت اطلب العلم، میں علم حاصل کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ مقاصد ہوتے ہیں نا، زیارت کے لیے آیا ہوں، یہ بھی ایک مقصد ہے، تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ میں طلب علم کے لیے، حصول علم کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فقال مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم لتحفه الملائکۃ باجنحتها، فرمایا اے طالب علم تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ فرمایا ملائکہ طالب علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ما من خارج خرج من بیتہ فی طلب العلم، کوئی شخص ایسا نہیں اور کوئی خاتون، بیٹی، مرد، عورت جو اپنے گھر سے طلب علم کے لیے نکلے، الا وضعت لہ الملائکۃ اجنحتہا رضا بما یصنع،
مگر یہ کہ ملائکہ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ جو بنیادی اتنی بڑی فضیلت بیان کی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ علم کیا ہے، ایسی فضیلت والا علم کس نیت اور کس مقصد اور کس ارادے کے ساتھ بنتا ہے۔ اگر علم نافع ہو جائے، نفع دینے والا، تو پھر اس سے طالب علم کو یہ فضیلت مل جاتی، اور اگر علم نافع نہ ہو تو فضیلت سے محروم رہتا۔ علم ہو جاتا ہے، اس کو حاصل، نفع نہیں ہوتا۔ اب اس نیت اور مقصد کو درست کرنے کے لیے آج کی گفتگو میں میں نے اس سبجیکٹ کو، اس موضوع کو منتخب کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک عبارت پڑھی ہے ایک کتاب سے۔ یہ کتاب امام غزالی کی ہے، اس وقت جو میرے سامنے آپ کے لیکچر کے لیے، آپ کے درس کے لیے، امام غزالی کی کتاب، اور اس کا نام ہے بدایۃ الہدایہ۔ کیا نام ہے؟ بدایۃ الہدایہ۔ لکھ، بدایۃ الہدایہ یعنی ہدایت کی ابتدا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ہدایت کی ابتدا۔ امام غزالی اس کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ ہدایت کی ابتدا کیسے ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ ایڈریس کرتے ہیں اس کو جو طلب علم میں حریص ہے، جس کو طلب علم کا شوق ہے، پھر آپ علم حاصل کریں گی، اس کا شوق ہوگا، اس کے اوپر محنت ہوگی، اس کو ایڈریس کر کے کہتے ہیں کہ اے علم حاصل کرنے والے اور علم حاصل کرنے والی بیٹی، بیٹوں اور بیٹیوں کو خطاب کرتے ہیں امام غزالی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لرننگ کیا ہے؟ حصول علم ہے، طلب علم ہے۔ پھر باقی تو بیٹے اس کے درجے ہیں، مرتبے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ محنت کرتے چلے جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اب تو اپنے اندر غور کر۔ آپ سب کو چاہیے کہ اپنے اندر غور کریں، اور اندر غور کرنے کے لیے بہت زیادہ کھوج چاہیے۔ جو چیزیں نفس میں چھپی ہوتی ہیں، زمین کی بہت گہری تہ میں چھپی ہوئی چیزوں کو کھوج کر کے، کھود کر نکال لینا آسان ہوتا ہے۔ نفس بری خواہشوں کو کئی پردوں اور تہوں کے اندر اتنا چھپا دیتا ہے کہ بندے کو خود کھوج کر کے نکالنے میں بھی مشکل پیش آتی، اس کو خود بھی پتہ نہیں چلتا، تو نفس خود صاحب نفس کو دھوکہ دیتا ہے۔ لہذا بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ کھودنا چاہیے، اپنے اندر کو کھوج لگانی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ اس میں دو چیزوں کو ملا لیں، یعنی علم دین، اس کی طلب اور اس کا حصول بھی، اور خدمت دین بھی۔ ہم دو کاموں میں مصروف ہیں نا، کچھ طلب علم کے کام میں مصروف ہیں، کیونکہ بعد میں جا کے انہوں نے پھر اشاعت علم کرنی ہے، دین کو طلب کر رہے ہیں، دین کے علم کو حاصل کر رہے ہیں، تاکہ دین کو پھر جا کر بولیے پھیلائیں، اس کی اشاعت کریں، اس کی اقامت ہو، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور کچھ لوگ ہم میں سے دین کی خدمت میں مصروف ہیں، خدمت دین میں۔ آپ لوگ بیٹھے ہیں، پورے تحریک منہاج القرآن کے کارکن ہیں، افسران ہیں، عہدیداران ہیں، قائدین ہیں، اراکین ہیں، خدمت گزاران ہیں، ہم سب تو کچھ دین کے حاصل کرنے میں مصروف ہیں، دین کا علم، تاکہ اس کو آگے پھیلایا جائے۔
کچھ دین کی خدمت میں مصروف ہیں تاکہ دین کی اقامت کی جائے، دین کو زندہ کیا جائے، دین کی عمارت کو کھڑا کیا جائے، دین کو مضبوط کیا جائے۔ یہ کل 2 چینلز ہیں جن میں ہم اپنی سٹرگلز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی لائف طالب علمانہ لائف ہے، اور پھر بعد میں مبلغانہ اور داعیانہ لائف ہے۔ پھر آپ اس کو تبلیغ آگے پہنچائیں گے، داعی اور داعیہ بنیں گی، دعوت دیں گی، میسج آگے کنوے کریں گے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو صبح و شام کسی نہ کسی شکل میں خدمت دین میں لگے ہیں۔ یہ جو دفتر ہیں آپ کے، یہ خدمت دین کے مرکز ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں، اے دین کو حاصل کرنے والے یا دین کی خدمت کرنے والے، جو بھی انوالو ہے، اس کو فرماتے ہیں کہ تو غور کر اپنے اندر۔ ممکن ہے، اب یہ بات بڑی اہم ہے، اس کام میں تیری رغبت بڑی سچی ہوگی، یعنی آپ دین کا علم لے رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ جو شوق ہے، رغبت ہے، ممکن ہے اس میں صدق ہو۔ بڑی لطیف اور باریک بات شروع کی ہے انہوں نے۔ مثلا آپ آئے ہیں، جوائن کیا ہے، شمولیت کی ہے، جو یہاں تک کا جو عمل ہے، اس میں آپ کی رغبت کا دخل ہے، شوق۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شوق بھی سچا ہوگا، صدق کے رغبت کے ساتھ آپ آئے، اور صدق کے رغبت کے ساتھ آپ شریک ہوئی، اور صدق کے رغبت کے ساتھ آپ نے خدمت دین اور طلب دین کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہاں انسان کیا کرتا ہے کہ بس اس کی نگاہ یہیں تک جاتی کہ میرا جو شوق ہے وہ اس میں صدق ہے، میری جو رغبت ہے، میرا جوائن کرنا، میرا اس پروسیس میں، کیمپ میں شامل ہونا، میرا تحریک میں، ادارے میں داخل ہونا، اس مشن کو جوائن کرنا، اس میں خدمت دین کے اس عمل میں شریک ہونا، اس میں میری رغبت بھی ہے، میرا شوق بھی ہے، اور اس میں سچائی اور صدق بھی ہے۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بس انسان جب غور کرتا ہے تو اس کی نگاہ اور تحقیق اور تفتیش جو کھوج لگاتا ہے وہ یہیں آ کر رک جاتی، اور اسی پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، وہ اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں مخلص ہوں اور میرے کام میں خیر ہوگی، برکت ہونی چاہیے۔ بس اس کے بعد آگے اس کے نتائج کی ایک عمارت ہے جو وہ تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں کہ نہیں، اس صدق کے رغبت، اور بلکہ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ رغبت میں بھی صدق ہوگا، سچائی ہوگی، اور ممکن ہے پیاس بھی بڑی شدید ہو، دین سیکھنے کی پیاس اور دین کی خدمت، بولیے، دین کی خدمت کرنے کی پیاس، فرماتے ہیں یہ بھی شدید ہوگی۔ یہیں سے 2 مغالطے لگ گئے نا۔ اس نے دیکھا کہ میری پیاس بھی بڑی شدید ہے، اور میری رغبت اور میرا شوق بھی بڑا سچا ہے، لہذا وہ سمجھتا ہے کہ میری نیت کامل ہوگی، میری نیت درست ہے، صحیح ہے، مبنی بر اخلاص ہے، کامل۔ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو پیاس ہے اور یہ جو رغبت کا صدق ہے، اس کا تعلق تو صرف اس عمل کی طرف، اس کام کی طرف راغب ہونے تک تھا، یہ تو نیت نہیں ہے، یہ تو نیت ہے ہی نہیں، اور یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ نیت اور مقصد کا سفر اس کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے آپ کوئی کام کرنے لگیں اور اس کام کے لیے بڑا شوق ہو آپ کو، آپ کوئی گیم کریں، کرکٹ سیکھیں، ہاکی سیکھیں، بیڈمنٹن سیکھیں، کوئی گیم، سوئمنگ سیکھیں، رائڈنگ سیکھیں، تو اس کے لیے ایک رغبت ہوگی،
اور اس کے لیے بے پناہ شوق ہوگا، سر پہ سوار ہوگی کہ میں نے رات دن وہی کرنا ہے، نہ کھانے کا ہوش، نہ پینے کا، نہ آرام کا، تو رات دن اسی کام کا شوق۔ تو یہ میں مثال سے سمجھا رہا ہوں، یہ رغبت اس قسم کی ہوتی۔ آپ کو ڈرائنگ کا شوق ہو گیا کسی کو، تو رات دن وہ ڈرائنگز بنا کر رہی ہے یا کر رہا ہے بچہ بچی۔ کسی کو امور خاندانی میں ہوم اکنامکس کا شوق ہو گیا، اب اس میں رغبت کی شدت ہے، وہ ہر وقت ماں کے پیسے ہی خرچ کروائے جا رہی ہے، ہانڈیاں اور طرح طرح کے کھانے پکوان، ماں اس کو ڈانٹ بھی رہی ہے، وہ ڈانٹ ڈپٹ سب کچھ برداشت کرتی ہے مگر چھوڑتی نہیں، کیونکہ اس کے شوق میں شدت ہے۔ یہ معنی ہے صدق رغبت اور فرط تعطش۔ تعطش عطش ہے، عطش پیاس کو کہتے ہیں۔ بس اب اس سے نیت کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رغبت اور پیاس میں اور نیت میں کیا فرق ہے۔ اب یہ بات شرح میں سمجھا رہا ہوں بیٹے، ان کے تو کلمات اتنے ہی تھے جو میں نے آپ کے لیے پڑھ دیے، اب یہ تو اس کے بعد سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ اس کی تشریح ہے، چونکہ نیت کا مضمون اس کے آگے آ رہا ہے، لہذا فرق کرنا ہوگا رغبت اور شدت پیاس کے عمل میں اور نیت اور مقصد کے عمل میں۔ ایک آدمی کو شوق ہے، جنون ہے کہ میں نے سیکنڈ لیفٹیننٹ بننا ہے، فوجی بننا ہے، لیفٹیننٹ بن جانا ہے، میں فوج میں جا رہا ہے، بس دھڑا دھڑ شوق ہے، اس کو بار بار امتحان پہ امتحان دیے جا رہا ہے، دیوانگی کی حد تک شوق ہے۔ اب یہ جو شوق کی اور اس کی دیوانگی ہے، اس کو نیت قرار نہیں دے سکتے۔ یہ میں نے بیٹے ڈیفرینشیٹ کیا آپ کو، منہاج القرآن کو جوائن کیا ہے، بڑے ذوق و شوق سے جوائن کیا، تیز رفتاری سے رات دن ایک کر دیا، بھاگ دوڑ لگا رہا ہے، محنت کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ یہ اس کی رغبت ہے، اس کی پیاس ہے، اس کا شوق ہے، اس کے شوق کی شدت ہے۔ اب یہاں یہ بات ہے بیٹے، تصوف ان چیزوں سے بحث کرتا ہے، تصوف یہی باریکیاں سکھاتا ہے جس سے انسان کی شخصیت کا اور اس کا باطن نکھرتا ہے۔ یہ باریکیاں علماء کا کام، علماء ظاہر کا کام نہیں ہے، نہ کتب فقہ کا کام ہے، نہ محدثین کا کام ہے، نہ فقہاء کا کام ہے، نہ واعظین کا کام ہے، نہ مفسرین کا کام ہے، نہ متکلمین کا کام ہے۔ صوفیاء اور عارفین، اولیاء، اہل باطن، ان کا یہی کام ہے کہ بندہ نیک عمل میں، نیک راستے پر جاتے ہوئے کیسے پھسلتا ہے، اس کو اس پھسلن سے بچانا۔ تو تبھی بچے گا نا کہ اس کو پہچان کرائی جائے گی کہ یہ پھسلن ہے، گڑھا ہے، اس کے اوپر گھاس پھوس چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ کو گڑھے سے بچانا ہے، آپ گر نہ جائیں، تو کوئی پہچان کرائے گا نا کہ یہاں گڑھا ہے اور اوپر یہ چیزیں پڑی ہیں۔ صوفیاء، اولیاء، عارفین یہ پہچان کرواتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، اس کو شوق ہے کہ میں نے فوجی بننا ہے، افسر بننا ہے۔ اب یہ جو اس کی دیوانگی ہے فوج میں جانے کی، سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو جانے کی، یہ دیوانگی ایک اور شے ہے، اور اس کی نیت اور مقصد کیا ہے اندر چھپا ہوا، وہ ایک اور شے ہے۔ اب اس کی نیت اور دیوانگی دیکھ کر جس نے صرف ظاہر پر اعتبار کیا، جس عالم نے اور جس بندے نے صرف ظاہر پر اعتبار کیا، وہ اس کی یہ دیوانگی شوق دیکھ کر کہے گا دیکھو اسے ملک اور قوم کے دفاع کی حفاظت کا کتنا شوق ہے۔ کیونکہ عرف عام میں فوج کا وظیفہ اور کام یہ ہے، ظاہر پر اعتبار کرنے والے کہیں گے دیکھو اس کو اس ملک کا دفاع کرنے اور اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے اور اس کے لیے جان وقف کر دینے کا کتنا شوق ہے۔ جو صوفی عارف ہے، کامل ہے، وہ مغالطے میں نہیں جائے گا، عارف کامل مغالطے میں نہیں جائے گا کہ وہ اس کے شوق کو دیکھ کر تو دفاع کا فتویٰ بھی دے دے، نہیں، تو کہیں یہ زندگی، یہ تعیش، یہ اختیارات یہی مزہ نہ دے گئے ہوں اس کو، اس لیے دیوانہ ہوا پھرتا ہے کہ میں انٹر ہوں تاکہ ترقی کر کے میں بھی اس مقام پر پہنچوں اور یہی کچھ کروں۔
تو بالکل دو متضاد باتیں آ گئی نا. اب یہ فرق کس شے نے کیا؟ نیت نے کیا. یہ فرق کس نے کیا؟ نیت نے کیا. اور نیت مقصد ہوتی. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب آپ نے اتنا اپنے اندر گہرائی میں سوچنا ہے کہ آپ اس مشن میں داخل ہوئی، آپ نے لرننگ کورس کیا، سیکھا، آپ پلٹ کے واپس جا رہی ہیں. بس غور کرنا ہے کہ اس پورے کے پورے عمل تگ و دو، آپ ویمن لیگ میں جوائن کیا، ایک صدر ہو گئیں، ناظمہ ہو گئیں، نئی ناظمہ آ گئیں، ٹیم بن گئی، دین کی خدمت میں آپ سب لوگ انوالو ہو گئے. جی گہرائی میں جا کر سینئر بیٹیوں نے، جونیئر بیٹیوں نے، نئی سیکھنے والی بیٹیوں نے، بڑی چھوٹی، سب نے، اور آپ نے خدمت گزاران نے جو دین کی خدمت گزار، گہرائی میں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. یہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. یہ من میں ڈوب کر ہی سراغ زندگی ملتا ہے. تو غور کرنا ہے کہ ہم نیت کیا ہے. وہ نیت مقام متعین کر دے گی کہ ہم ایمان کے سفر میں کہاں کھڑے ہیں. ایمان کے سفر میں کہاں کھڑے ہیں، علم کے سفر میں کہاں کھڑے ہیں، طلب دین کے سفر میں کہاں کھڑے ہیں، خدمت دین کے سفر میں کہاں کھڑے ہیں. آج کا جو لیکچر ہے یہ اس نیت و مقصد کی اصلاح کے لیے ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، صرف ایک نقطہ. اور یہی نقطہ سنور جائے تو سارا مضمون زندگی کا درست ہو جائے گا. وہ جیسے علامہ کہتے ہیں نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ ایک ہی سجدہ، ایک ہی نقطہ سنور جائے نا تو زندگی کا سارا مضمون بیٹے سنور جاتا ہے. ہم اسی نقطے کو سنوارنے پر نہیں، ہم بڑے بڑے مضمونوں پر قائم چلتے رہتے ہیں. بنیاد خراب ہو چکی ہوتی ہے، اوپر پھر تعمیر پہ ہم چلتے چلے جاتے ہیں. اس بنیاد کو بیٹے پلٹ کر واپس لائیں، اپنی سوچ کو اس بنیاد پر، اور بنیاد کی درستگی کریں. تو نیت مقصد ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ وہ شوق، وہ پیاس، وہ رغبت، وہ جنون، وہ دیوانگی، وہ سب کچھ اپنی جگہ، وہ اس عمل کی طلب ہے، اس کام کی طلب ہے، اس کا شوق ہے، اس کے درجے ہیں دیوانگی تک. اور اس کا تعلق نیت سے بولیے نہیں ہے. نیت سرے سے شے ہی ایک کوئی اور ہے. اور یہ بات کہ نیت نظر نہیں آتی، عمل نظر آتا ہے. عمل ایک ایسی شے ہے جو بولیے نظر آتا ہے، اور نیت ایسی شے ہے جو نظر نہیں آتی. اور جو بیٹے نظر نہیں آتی وہی حقیقت ہوتی ہے. جو نظر آتی ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، جو نظر نہیں آتی وہ باطن ہوتا ہے. اور باطن درست ہو تو اسی کا ظاہر مقبول ہوتا ہے. باطن درست ہو تو اسی کا ظاہر مقبول ہوتا ہے. اور ظاہر سارا درست ہوتا پھرے اور باطن درست نہ ہو تو ظاہر کی درستگی خراب باطن کو مقبول نہیں کر سکتی. تو نیت ایک ایسی چیز ہے بیٹے کہ جو پورے کے پورے عمل کے اندر چھائی ہوئی ہوتی ہے، دکھائی نہیں دیتی، دکھائی نہیں دیتی مگر چھائی ہوئی وہی ہوتی، پورے عمل کو مقبول کر دیتی ہے، پورے عمل کو مردود کر دیتی. میں نے ایک مثال دی تھی، جیسے کیلا ہے، دو قسموں کے کیلے ہاتھ میں رکھ لیں،
جو ہمارے ہاں ایک ہم نے 2 پودے لگائے تھے، کسی نے لا کے دیے اپنے وہ خدیجہ لوج میں 2 درخت پودوں کیلے، وہاں سے موٹے موٹے کیلے اگتے، اتنے موٹے، سندھی کیلے، یہاں کے کئی کیلے ایسے جن کا کوئی ذائقہ اور مٹھاس نہیں ہوتی، اور ایک وہ ہری چھال کا کیلا بھی ہوتا تھا، اور باہر کے ملکوں سے بھی آتے، اور اچھی کوالٹی کے کیلے بھی ہوتے ہیں ہری چھال، دونوں کیلا بھی ہے، نام بھی اس کا کیلا، درخت بھی ایک، بیج بھی ایک جیسا، شکل بھی ایک، گودا بھی، سب کچھ ایک ہے، مگر اس کو کھائیں تو آپ ایک ٹکڑا کھا کر تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں اچھا الحمدللہ جی بس زیادہ طلب نہیں ہے، سیر ہو گیا۔ فریدہ کو اور رافعہ کو دیں، اس کے بعد کہیں گی الحمدللہ جی میں کھانا کھا کر آئی تھی گھر سے، زیادہ طلب نہیں۔ اور ہری چھال کا کیلا دے دیں تو 6 دے دیں، وہ بھی کھا جائیں گی، کہیں گی آج اتفاق سے کھانا میں کھائے بغیر ہی آ گئی تھی۔ کیا فرق آ گیا؟ وہ جو اس کے اندر ذائقہ ہے اور خوشبو ہے، اس نے دونوں میں زمین آسمان کا فرق کر دیا۔ جو کچھ دکھائی دیتا ہے اس میں دونوں برابر ہیں، اور فرق وہ شے کر رہی ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ نہ ذائقہ دکھائی دیتا ہے، نہ اس کی مہک اور خوشبو دکھائی دیتی۔ تو ذائقہ اور مہک خوشبو دکھائی نہیں دیتی، مگر قیمت ساری اسی کی ہے، قیمت ساری اسی کی ہے جل شان۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ عمل کا ذائقہ کیا ہے، عمل کا ٹیسٹ کیا ہے، عمل کی خوشبو کیا ہے، وہ نیت ہے، اس سے اس کی قیمت بنتی جل شان۔ تو امام غزالی اس مقام پر اس نیت اور مقصد کو درست کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ پہلے خاموش بیٹھے ہوں اور اذان شروع ہو جائے تو اذان سننا اور خاموش رہنا حکم ہے۔ اگر درس قرآن کا، حدیث کا، نصیحت کا، نیکی کا پہلے ہو رہا ہو اور اذان درمیان میں شروع ہو تو آپ اپنا درس جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ بات کو سمجھ گئے کہ نہیں؟ چونکہ میں نے درس جاری رکھا تو میں نے چاہا کہ قبل اس کے کہ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ہو اور وہ لے کے ہی اٹھ جائیں اور ادب سے چپ رہیں، تو میں نے کہا وہ سوال کا جواب بھی دے دوں، اس لیے کہ درس قرآن و سنت کا، دین کا، نصیحت کا دینا سنت اور سننا فرض ہے، اذان کا سننا سنت ہے۔ لہٰذا اگر پہلے سے درس ہو رہا ہو تو گویا سنت سے زیادہ بڑے درجے کے عمل میں مصروف ہیں پہلے سے۔ خیر یہ بات علم کی بات تھی۔ تو بیٹے میں یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ رغبت میں بھی سچائی ہے دین کی خدمت میں اور دین کی طلب میں، اور پیاس بھی ہے بڑی شدت کی، مگر اس کے باوجود اب امام غزالی سوال کرتے ہیں کہ اے دین کی رغبت رکھنے والے اور دین کی رغبت رکھنے والی بیٹی، غور کر کہ اس ساری رغبت میں اور اس ساری پیاس اور جنون اور دیوانگی میں جو طلب ہے، غور کر کے اس طلب اور رغبت کے اندر تیری نیت کیا ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس دین کی طلب سے اور دین کی خدمت سے اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے تجھے فضیلت مل جائے اور مباحات مل جائے اور بڑائی مل جائے، اور اسی طرح اپنے زمانے پر تجھے تقدم، پہل مل جائے اپنے لوگوں پر، اپنے کولیگز پر، اپنے گرد و نواح بسنے والوں پر، اپنی سوسائٹی پر، اپنے دور پر تمہیں ایک عروج مل جائے، عزت مل جائے، اگر مقصد یہ ہے فضیلت ملے، عزت ملے، عروج ملے، بلندی ملے، یا فرماتے ہیں کہ اگر تیرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے چہرے تیری طرف پھر جائیں،
کہ تو مرجع بن جائے، عالم ہو جائے، خادم دین ہو جائے، بزرگی والا ہو جائے، تاکہ لوگ تیری عزت کریں، احترام کریں اور پوچھنے کے لیے تیری طرف رجوع کریں، تو اتھارٹی بن جائے. لوگوں کے چہرے پہلے پشت ہوتی تھی ان کی تیری طرف، اب چہرے تیری طرف کریں، یعنی تیری طرف رجوع کریں. تو فرمایا امام غزالی نے کہ تو نے پھر دنیا کا ایندھن جمع کیا ہے، تو نے دنیا کا ایندھن جمع کیا، لکڑیاں جمع کی ہیں جلانے والی بس. اور یہ جتنی رغبت تو نے کی اور جتنی محنت کی اور جتنی پیاس تیری رغبت میں تھی، دیوانگی تھی، رات دن سٹرگل کی، فرمایا تو نے اپنے دین کو برباد کرنے کی محنت کی. فَأَنْتَ سَاعٍ فِي هَدْمِ دِينِكَ، تیرا جو دین ہے اور دین کی عمارت ہے اس کو گرانے کی تو نے کوشش کی ہے، دین برباد کیا ہے. اور جل جانے والا دنیا کا ایندھن جمع کیا ہے. وَبَيْعِ آخِرَتِكَ بِدُنْيَاكَ، اور تو نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دیا ہے. اتنی بات سے مقصد کیا کہ وہ آگے اور فرمایا کہ تو نے پھر خسارے کا سودا کیا ہے، خسارے کا سودا کیا ہے. اور تیری تجارت گھاٹے کی تجارت، تیری تجارت نے تجھے نقصان پہنچا دیا، تباہ کر دیا ہے. سودا خسارے کا، نفع کا سودا نہیں ہے. اور یہ ساری کوشش فرمایا اس سے تیری گنہگاری بڑی ہے، گنہگاری میں اضافہ ہوا ہے. اور جو تجھے پڑھاتے رہے ہیں اگر ان کی بھی نیت یہ تھی یا ان کے مقاصد میں یہ چیز تھی تو انہوں نے تیری گنہگاری بھی بڑھائی ہے، اپنی گنہگاری بھی بڑھائی ہے، اور انہوں نے تجھے بھی نقصان میں ڈالا، خود کو بھی نقصان میں ڈالا. یہ فرماتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا کام کوئی کرے کہ طلب دین کرے اور خدمت دین کرے، اب آپ اس کے اندر غور کر کے سوچیں گے اس نیت کو نکالنے کے لیے کہ یہ کتنی گہری چھپی ہوئی ہوتی ہے، کتنی تہیں اکھاڑنی پڑتی ہیں. کرید کرید کے جب آپ نیچے جاتی ہیں اور نیچے جاتے ہیں تو بہت گہری چھپی ہوئی یہ ارادے اور یہ خواہشیں نظر آتی ہیں. یہی خواہشیں انسان کا سب کچھ برباد کر دیتی. فرماتے ہیں یہ کتاب کا نام ہے بدایت الہدایہ. نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہدایت شروع کہاں سے ہوتی ہے اور گمراہی شروع کہاں سے ہوتی ہے. فرماتے ہیں پہلا قدم ہے اگر وہی پھسل گیا، ابتدا ہی غلط ہو گئی، یعنی آپ ابتدا ہی میں ایک غلط راستے پر چل پڑے اور اس راستے کے اینڈ پر منزل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بیٹے، بھیا کے وقت کئی راستے جا رہے ہیں، منزل آپ کی ایک راستے پر ہے، ایک راستے کی اینڈ پر منزل ہے، باقی 6-7 راستے مزید جا رہے ہیں، تو صاف ظاہر ہے منزل تو ایک راستے کے اینڈ پر ہے. نقطہ ایک ہے، یہاں سے پھوٹ رہے ہیں راستے. اگر منزل ایک راستے کے اینڈ پر ہے تو باقی سارے راستے منزل سے دور ہی لے جائیں گے نا. تو عمر بھر چل 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 کے جب سارا راستہ قطع کر لیں گے اور اس کے اینڈ پر پہنچیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ منزل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ راستے ہی غلط اختیار کر لیے آپ نے. تو وہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ پہلے قدم کی ہی اصلاح ہو جائے، کہ پہلا قدم ہی اگر درست راستے پہ پڑے تو پھر چلتے رہیں اور اللہ کی مدد بھی ہو تو پھر خیر ہے، منزل مل جاتی. کسی کو جلد مل گئی، کسی کو دیر سے ملی، اور کوئی اگر نہیں بھی پہنچا تو کم سے کم درست راستے پر تو جا رہا ہے نا.
اور اگر پہلا قدم ہی غلط راستے پر پڑ گیا تو وہاں تو منزل کے ملنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ لہذا اس منزل کو درست کرنے کے لیے آپ اس پروسیس میں انٹر ہیں، ہو رہی ہیں، ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں، جس پروسیس میں داخل ہیں، 1 منٹ رک جائیں، اپنے آپ کو روک لیں، کھڑے کر کے غور کریں، تفکر کریں، تأمل کریں، ڈیپتھ میں اندر چلے جائیں اور قرید کریں اور سوچیں کہ نیت اور مقصد کیا ہے۔ جو آدمی صدق کے دل سے اس قرید میں لگ جائے گا وہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اسے چھپی ہوئی نیت تک پہنچا دے گا۔ اور جب اس کو خبر ہو جائے گی، کسی کو جلدی خبر ہو جاتی ہے کہ جب من میں ڈوبتا ہے تو دوسروں کو تو دھوکہ دیتا رہتا ہے انسان۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھنا چاہے تو سمجھ لیتا ہے، اتنا لمبا دھوکہ نہیں ہوتا۔ کئی اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی مشکل میں ہوتے ہیں، زیادہ دھوکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا نفس کتنا ہیلا ساز ہے، اس کا نفس کتنا مکار ہے، اس کا نفس کتنا عیار ہے، اس کا نفس کتنا چکر دینے والا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، اتنی مشکل پیش آتی۔ مشکل پیش آئے یا آسانی ہو، بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پہلے قدم کو رکھنے کے وقت ہی سمجھیں آپ پہلا قدم رکھ رہے ہیں۔ انسان کو یہی چاہیے اصلاح کے لیے کہ یہ میرا پہلا قدم ہے، آج کا قدم ہی پہلا قدم ہے، اور اس کی اصلاح کر لوں کہ میرے اندر نیت کیا ہے۔ لہذا نماز سے پہلے اتنا حصہ ختم کرتا ہوں، اور دوسری نیت جو ہے اور ارادہ جس کو امام غزالی نے کہا جو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، وہ تھوڑا حصہ وہ نماز کے بعد مکمل کروں گا۔ اس کو کنکلوڈ یوں کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس پوری دین کی خدمت کے عمل میں، اس جد و جہد میں، تگ و دو میں خدمت کرنے والے، کرنے والیاں، ارینج کرنے والیاں، ہم سب کچھ مشن بنانے والے، مشن چلانے والے، رات دن دفتروں میں کام کرنے والے، لیگز بنانے والے، اکیڈمیز قائم کرنے والے، لرننگ کرنے والے، لرننگ دینے والے، تحریکوں کے امیر، تحریکوں کے کارکن، تنظیمات کے عہدیدار، بڑے اکابر، چھوٹے لوگ، سارے کے سارے مل کر سوچیں کہ ہر شخص اس دین کے حصول اور دین کی خدمت کے جس کام میں جس مرتبے پر بھی ہے وہ سوچ کے رک جائے اور سوچے کہ اس کی ڈیپتھ میں پیاس بھی ہے، تگ و دو بھی ہے، ہمت بھی ہے، شوق بھی ہے، رغبت بھی ہے۔ یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ساری چیزیں نیت نہیں ہیں، یہ سب چیزیں نیت نہیں ہیں، یہ سب چیزیں اپنی جگہ، وہ جو اس چیز کی طلب ہے، اس عمل کی طلب کے لیے درجے ہیں، نیت آگے چھپی ہوئی ہے۔ وہ یہ کہ یہ سب کچھ جو دیوانگی، یہ شوق، یہ طلب، یہ رغبت، یہ پیاس، یہ کوشش، یہ جنون، یہ سارا کچھ جو ہے اس کی بیک گراؤنڈ میں موٹیویٹنگ فورس کیا ہے، اصل انسینٹو کیا ہے، وہ نقطہ کیا ہے جو بالکل ہارٹس آف ہارٹس میں چھپا ہوا ہے، ڈیپتھس آف ہارٹ میں چھپا ہوا ہے، گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے، وہ نقطہ کیا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ چیز کہیں گردش کر رہی ہے، یہ ہوا ہے کہ میں یہ حاصل کروں گا، یہ خدمت کروں گا، تو لوگ مجھے صالح کہیں گے، نیک کہیں گے، دین کا خادم کہیں گے، قائد کہیں گے، لیڈر کہیں گے، داعیہ کہیں گی، مدرس ہوں گی، لیڈر ہوں گی، فلاں ہوگا، یہ کہیں گے، اور اس کے نتیجے میں عزت ہوگی، ایک مباحات ہوگی، لوگ کہیں گے واہ ماشاء اللہ، تقدم ہوگا، ایک بزرگی ملے گی، ایک فوقیت ملے گی، یا اس کی آرزو بات میں ہو، وہ خدمت کر کے پھر صلہ کے طور پہ اگر آج اس کو سمجھ نہیں آئی تو کل خود بخود راز کھل جائے گا۔ اگر وہ صلہ میں یہ کہتا ہے کہ اتنی خدمت کی اور آج یہ صلہ مل رہا ہے، مانتا ہی کوئی نہیں، ریکوگنائز ہی کوئی نہیں کرتا، اپریشیٹ ہی کوئی نہیں کر رہا، سند ہی کسی نے نہیں دی، سرٹیفکیٹ ہی کسی نے نہیں دیا، شیلڈ بھی کسی نے نہیں دی، ہر ایک کو ملا، مجھے میڈل تک نہیں ملا، میری اتنی خدمات پہ پانی پھیر دیا، کسی سٹیج پر تو یہ خیال آئے گا نا، بس سمجھے کہ یہ چکر تھا نفس کا جو مدتیں وہ چھپانے میں کامیاب رہا، آج جب یہ خیال آیا
دراصل وہ چھپی ہوئی نیت تھی جو شعور کی سطح پہ باہر آ گئی، شعور کی سطح پر۔ اب آپ خود سوچیں، جب کہتا ہے جی وہ کچھ نہیں جی بہت کام کرتے ہیں، باقی ساری بات ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے جی، دکھ ہوتا ہے، اپریشیٹ ہی کوئی نہیں کرتا، شاباش کو نہیں دیتا، اعتراف کو نہیں کرتا، بس اسی وقت سمجھ جائیں اگر صحیح راستے پر ہو تو وہیں ہدایت کو اخذ کر لیں کہ یہ چھپی ہوئی نیت کی خرابی تھی جو آج اس فرسٹریشن کی شکل میں اللہ نے ظاہر کر دی ہے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون اس سے سبق سیکھتا ہے اور کون اس سے بہک جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر نیک عمل کرے کوئی شخص اور ایسا عمل ہو جس کی بڑی فضیلت ہے، ایسی فضیلت کہ فرشتے پاؤں کے نیچے پر بچھانے کو آئیں اور اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمتیں اور برکتیں اس نیک عمل سے نصیب ہوتی ہوں، جنت کا وعدہ ہو، اعلیٰ درجات ہوں، بہت فضیلتیں ہوں، بہت برکتیں ہوں، اتنا نیک عمل ہو، مگر اس عمل کے لیے اگر نیت میں یہ ملاوٹ ہے جس کا ذکر امام غزالی نے کیا شروع میں، تو فخر پیدا ہو جائے، بڑھائی کا احساس آ جائے، مباحات، فخر اور مباحات آ جائے، دوسروں پر فضیلت اور بڑھائی اور برتری کا تصور، ایک خیال ہی آ جائے، برتری کا ایک خیال آ جائے۔ اب آپ ایک ایک چیز پہ رک کے سوچیں کہ کیا ہماری زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ بولیے۔ یعنی ہم درس دیتے ہیں، درس دیتی ہیں خواتین، دین کا کام کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، لوگوں کی دعوت پر جاتے ہیں۔ اب آپ عملی زندگی میں ذرا دیکھیں تو اگر آپ کی حسب منشا اور حسب توقع، اگر آپ کی عزت نہ ہو، عزت افزائی نہ ہو، قدر و منزلت نہ ہو، آپ کی توقع کے مطابق آپ کو کرسی جگہ نہ دی جائے، حاضرین آپ کی توقع کے مطابق کھڑے نہیں ہوئے، اچھے طریقے سے ریسیو نہیں کیا، عزت نہیں دی، تو آپ خفا اور ناراض ہو کے آ جاتے ہیں۔ اثر پڑتا ہے نا دل پر۔ یہ جو دل پہ اثر ان چیزوں کا پڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے دل میں صفائی نہیں ہے، کدورت ہے، نیت خالص نہیں ہے، بلکہ دنیا کی آگ جمع کر رکھی ہے، ایندھن اور آگ دنیا کی، دنیا کا دوزخ جمع کر رکھا ہے اندر ہم نے۔ یہ وہی ہے، تقدم علی الاقران ہے، زبان سے کوئی نہیں مانتا یہ باتیں، آپ جس سے کہیں زبان سے کوئی نہیں مانے گا بھی جی میری یہ نیت ہے، کوئی نہیں مانے گا، کوئی نہیں مانے گا کہ میرے دل میں یہ خیال ہے، کوئی نہیں مانے گا کہ اس وجہ سے مجھے غصہ آیا ہے یا افسوس ہوا ہے، یہ مانے گا کوئی نہیں۔ یہی تو ساری خرابی ہے، زبان سے اوپر منوانا نہ، اگر کوئی زبان سے ماننے والا ہو جائے تو پھر تو وہ صوفی باصفا اور مرد کامل ہو گیا۔ لیکن چلو زبان کے ماننے نہ ماننے کی بات بعد کی ہے، کم سے کم دل سے اتنا ماننے لگ جائیں، اتنی اندر تبدیلی آ جائے اور خیر کا اس طرح کا آغاز ہو جائے کہ ہم یہ ریئلائز کریں کہ واقعتاً یہ بات اندر ہے، اور پھر اس سے پناہ مانگیں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ کیونکہ ایسی نیت اگر ہو تو امام غزالی نے کہا کہ یہ تو پھر اپنی جان کی ہلاکت ہے، اپنے دین کی بربادی ہے، اور بجائے حاصل ہونے کے انسان برباد کر بیٹھا، خسارہ کر بیٹھا۔ اور پھر فرماتے ہیں ان کان نیتک و قصدک، اور اگر تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ دین کو حاصل کرنے اور دین کی خدمت کرنے اور دین میں سعی کرنے، کوشش کرنے، مجاہدہ کرنے، تگ و دو کرنے، اور تمام اعمال صالحہ جو دین کے باب میں آ جاتے ہیں۔ اب آپ پریکٹیکل فیلڈ میں جائیں گی نا تو آپ کو ہر وقت اس نقطے پہ نگاہ رکھنی ہے کہ اصلاح نیت رہے، نیت کی اصلاح رہے، نیت صالح رہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر
بہت بڑے بڑے نیکی کے کام کو برباد کر دیتے ہیں. جب ہم منتقم ہوتے انتقام لیتے ہیں. یہ جمعہ کے پچھلے کل بھی جو گزرا اور اس سے پہلے، اس میں یہ بات میں سمجھا رہا تھا بعد از نماز جمعہ جو درس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو راستہ بتایا ہے وہ یہ کہ جس سے بھی ہم کوئی تعلق واسطہ رشتہ رکھیں وہ کسی غرض، کسی آرزو، کسی توقع، کسی رد عمل، کسی ریسپانس پر بیس نہ کریں، صرف اور صرف اللہ کے لیے وہ رشتہ رکھیں. جو عمل کریں، جس کے لیے جو بھلائی کریں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس سے یہ طلب کریں اس پورے عمل سے کہ بس اللہ راضی ہو جائے. یہ ریسپانس دے یا نہ دے، اس کے ریسپانس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیں. نکتہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے کے ریسپانس کی طرف دیکھیں گے، مخلوق کے ریسپانس کی طرف، آپ ہمیشہ فرسٹریٹ ہوں گے. مخلوق کبھی مخلوق کے اعتماد اور توقع پہ پورا نہیں اتر سکتی. بندہ کبھی بندے کے توقع کو پورا نہیں کر سکتا. توقعات بے حساب ہوتی ہیں، غیر محدود ہوتی ہیں. بندہ جو ریسپانس دینے والا، اس کی لیمیٹیشنز ہیں، وہ محدود ہوتا ہے. پھر اگر آپ نے اپنے عمل کو دوسرے کے ریسپانس پر قائم کر لیا، دوسرے کے رد عمل کے ساتھ جوڑ لیا اپنے عمل کو، تو آپ نے پھر امام غزالی کے قول کی طرف انت سائن فی ہدم دینک و ہلاک نفسک، آپ نے اپنا دین برباد کر دیا، اپنی جان کو ہلاک کر دیا. اس لیے ممکن ہے وہ آپ کو اچھا ریسپانس نہ دے. اور اگر آپ نے اپنے عمل کو جوڑا ہی اس کے رد عمل اور اس کے ریسپانس کے ساتھ تھا کہ وہ مجھے میری نیکی کا صلہ کیا دیتا ہے، میری بھلائی کا جواب کیا دیتا ہے، تو سمجھ لیں ایک لمحے کے لیے کہ وہ آپ کی بھلائی کا جواب بھلائی سے نہیں دے گا. وہ آپ کی بھلائی کا جواب بھلائی سے نہیں دے گی. آپ اس کی تعریف کریں اور سمجھیں کہ اگلی محفل میں وہ بھی سٹیج پر میری اچھے کلمات کے ساتھ تعریف کرے گی، سمجھیں وہ نہیں کرے گی. اب بتائیے آپ اس کی تعریف کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ جان کر کے وہ نہیں کرے گی. جب اس کی باری آئے گی، سٹیج سیکریٹری ہوگی، تو وہ آپ کے لمبے چوڑے لقب اور آپ کی تعریف اور اس کی آپ کی خدمات کو بیان نہیں کرے گی، بس خالی روکھا نام لے کے گزر جائے گی. اس کو جان لیں. اب بتائیں آپ اس کا ذکر نیک کلمات کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں یا نہیں؟ میری بات سمجھ آئی؟ یہ جان کر کہ جب وہ بات کرے گی آپ کا ذکر کلمہ خیر سے، بولیے نا، نہیں کرے گی. یہ جان کر کلمہ خیر سے نہیں کرے گی، یہ آپ کو پتہ ہے. اب پھر آپ کا دل چاہے کہ نہیں اس کی نیکیاں میں اس کا بیان کروں، تو سمجھیں کہ آپ اچھی نیت پر ہیں، آپ خالص نیت پر ہیں. اور یہ جان کر آپ رک جائیں کہ جب اسے توفیق نہیں، وہ میرا ذکر اچھے طریقے سے نہیں کرے گی، روکھا بیان کرے گی، یا لسٹ میں سے میرا نام ہی کاٹ دے گی. یہی لڑائیاں ہوتی ہیں نا تنظیموں میں، سٹیج پر وہ میرا نام ہی کاٹ دے گی، میرا نام ہی نہیں لے گی. یہ جان کر آپ بھی اس کا نام گول کر دیں تو آپ نے دین نہ کیا نہ کمایا، دنیا کی دنیا کمائی اور برباد کر دیا اپنے دین کو. کیوں؟ کہ آپ نے اپنا عمل دوسرے کے عمل یا رد عمل کے ساتھ جوڑ دیا، نتھی کر دیا. جب آپ نے اپنا بیہیویئر، اپنا عمل، اپنا اخلاق، اپنی نیکی دوسرے کی نیکی یا بدی یا اس کے عمل کے ساتھ متعلق کر دی، جوڑ دی، تو اس کا مطلب ہے آپ خود کہاں گئے؟ آپ کہاں گئے؟ اس کا مطلب ہے آپ تو ہیں ہی نہیں، آپ کا تو وجود ہی نہیں ہے، آپ کا تو وجود ہی نہیں ہے، آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ کا اپنا عمل، آپ کی اپنی نیکی، آپ کا آزادانہ عمل وہ کہاں گیا؟ آپ کے عمل کو تو دوسرا متاثر کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بدی کرے
اور اس کی بدی کا اثر آپ اپنے اوپر یوں لیں کہ اس کے ساتھ جو نیکی آپ نے کرنی تھی وہ بولیں چھوڑ دی، تو گویا وہ تو بدی کرتا جائے گا اور آپ سے ساری نیکیاں بولیں چھین لے گا. آپ کو تو توفیق ہی نہیں ہونے دے گا کہ آپ نیکی کریں، کیونکہ آپ نے نیکی کرنی ہے اس سے، بھلائی کرنی ہے اس سے، اس کی بھلائی کی وجہ سے یا اس کی بھلائی کی امید رکھ کر. اور جب اس نے آپ سے بھلائی چھوڑ دی، نہ کی، تو اس سے تو آپ بھلائی کرنے سے نہیں کریں گی. اب آ گئی دوسری، اب اس نے بھی بھلائی نہیں کی آپ سے، سو آپ اس سے بھی بھلائی نہیں کر سکتے. اب اس کے بعد تیسری آ گئی، اس نے بھی آپ کا نام خیر سے نہیں لینا، لہٰذا آپ بھی بھلائی نہیں کریں گی. اب چوتھی ناظمہ آ گئی، اس نے بھی آپ کی تعریف نہیں کرنی، تو آپ کیوں اس کی تعریف کریں گی؟ آپ کی نیکی اس کے لیے بھی گئی. ایک ایک کر کے گویا 8 10 12 15 افراد کو لے لیں اور ہر کوئی تل جائے کہ وہ آپ سے بھلائی نہیں کرے گا، تو آپ کی تو پوری زندگی بھلائی سے خالی ہو گئی. آپ کی نیکیاں برباد، دین برباد. کیوں؟ کہ آپ نے اپنی بھلائی کا عمل اللہ کے لیے کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کے لیے کرنا سیکھ لیا کہ وہ بھلائی کرے تو میں کروں. تو بھلائی یہ ہے کہ وہ برائی کرے تو بھلائی کرے، یہ تو ہے بھلائی. وہ برائی کرے اور آپ بھلائی کریں تو یہ تو نیکی ہے. یہ اس کی تو اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے، اس کا تو مول پڑے گا، اس کی قیمت ہوگی، اس کی بولی ہوگی کہ دیکھو یہ ہے وہ شخص، یہ ہے وہ میری بندی کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتی تھی دل سے جو اس سے برائی کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کو تو اللہ پاک اٹھا اٹھا کر فرشتوں کو اور اہل محشر کو دکھائے گا کہ آؤ تم ایک ایسا بندہ بھی دکھاؤں. اس کی تو قدر پڑے گی. مگر ہم نے تو قدر والے سارے اعمال برباد کر رکھے ہیں زندگی میں، کیونکہ ہم تو جتنے نیک عمل کرتے ہیں، اللہ عبادات کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی خرابی آ جاتی ہے دنیا کی، معاملات کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی خرابی آ جاتی ہے رسپانس کی دنیا کی. لہذا ہماری زندگی خالصیت سے، نور سے، تقوی سے، عبادت سے، اللہ کی رضا سے خالی ہو گئی. اور پھر اس کی برکت، اس کے نتائج کہاں سے آئیں گے؟ یہ جو لوگ جن سے برکتیں لوگوں کو نصیب ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں، یہ امام غزالی کا جب انہوں نے نام لکھا نا، انہوں نے خود تو اپنا نام نہیں لکھا نا، وہ تو چھاپنے والوں نے جب لکھا تو لکھا مثلا ان کا لقب لکھا حجت الاسلام و برکت الانام. یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ علم میں، دین میں ان کا مقام رکھا حجت الاسلام، کہ اسلام میں، دین میں حجت ہیں، اور لوگوں کے لیے ان کا ٹائٹل دیا برکت الانام، خلق خدا کے لیے منبع برکت ہے. یعنی مخلوق کو ان سے برکت نصیب ہوتی ہے اور دین کے لیے ان کو حجت کا مقام ہے. تو یہ لوگ اس لیے اللہ کے بندوں کے لیے برکت ہوتے تھے اور برکت ہوتے ہیں کہ وہ اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے خالص کر دیتے ہیں اور اپنے عمل کا کوئی رشتہ لوگوں کے ساتھ غرض اور توقع اور امید پر نہیں جوڑتے. اپنے عمل دنیا کو نکال دیتے ہیں. کیا؟ اب میں جو نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب معاملہ آپ بندے ہیں، جب معاملہ بندوں کے ساتھ کریں، جب معاملہ بولیے بندوں کے ساتھ معاملہ کریں تو درمیان سے دنیا نکال دیں. نیت خالص کیسے ہوتی ہے؟ نیت خالص کیسے ہوگی اور مقصد اعلی خالص کیسے ہوگا؟ کہ اگر کوئی معاملہ بندوں سے کریں، مخلوق سے کریں، مخلوق سے، تو درمیان سے کیا؟ دنیا کو نکال دیں، ہٹا دیں. اور اگر معاملہ خالق سے، اللہ سے کریں تو درمیان سے جنت اور آخرت کو نکال دیں. بس آپ کی نیت خالص ہو جائے گی، ہر لالچ ختم ہو جائے گی. آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے کہ جب بندوں سے معاملہ کریں تو دنیا نکال دیں، درمیان سے دنیا کی غرض نکال دیں، اور معاملہ جب اللہ سے کریں تو درمیان سے
جنت اور آخرت، جنت کا لالچ، دوزخ کا ڈر، آخرت کا ثواب، یہ سب کچھ درمیان سے نکال دیں۔ جب معاملہ بندوں سے کریں، مخلوق سے کریں، تو اپنے اور مخلوق کے درمیان سے دنیا نکال دیں، اپنی نیت میں سے دنیا نکال دیں، کھینچ لیں دنیا نیت میں سے، فارغ کر دیں۔ اور جب معاملہ اللہ سے ہو تو درمیان سے جنت، دوزخ، آخرت نکال دیں، اور صرف کیا رہنے دیں؟ للہیت، جو کریں اللہ کے لیے کریں۔ یہ اب دفتروں میں جو کام کرنے والے آج سے ایک تبدیلی لائیں نا اپنے عمل میں، ایک سوچ میں، آج سے آغاز کریں اس انقلاب کا۔ اس کا ایک آسان نسخہ بتا رہا ہوں، حکیم یونس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ جو مجونے ان سے لیں گے، دوائی لیں گے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، ٹریٹمنٹ کروائیں گے، میڈیسن لیں گے، یہ فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، بہت بوجھ ہے، تکلیف ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، نیند، یہ سارا کچھ درمیان سے ختم ہو جائے گا۔ اس لیے فرسٹریشن آتی کہاں سے ہے؟ یہ فرسٹریشن آتی ہے جب آپ توقع رکھتے ہیں دوسرے سے، جب آپ دوسرے سے توقع رکھتے ہیں۔ غالب کا ایک شعر ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو گلہ، شکوہ، فرسٹریشن سب ختم ہو جاتی۔ نیت خالص ہو جائے تو انسانی زندگی بہت سارے عذابوں سے بچ جاتی، اور پھر اس عمل میں برکت ہوتی۔ یاد رکھ لیں، یہ بڑی خاص بات ہے، برکت کا سرچشمہ عمل نہیں ہوتا، اس عمل کی نیت ہوتی۔ برکت اس عمل میں بھی نیت کے چشمے سے برکت آتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ الا الجوع والعطش، کتنے روزے دار ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ تو لفظ بولا روزے دار، تو روزہ تو ہے، روزہ تو ان کا ہے، روزے دار بھی کہا، مگر فرمایا بھوک پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ہاں ادھر ایک میں نے حدیث سنائی، ایک آیت، حدیث میں فرمایا کتنے روزے دار ایسے ہیں، پہلے طے کر دیا کہ بات روزے داروں کی ہے، ہیں روزے دار مگر سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ اور ادھر اللہ پاک نے فرمایا کتنے نمازی ایسے ہیں کہ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ان نمازیوں کے لیے۔ کون؟ ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بھول میں ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ کیا؟ نماز پڑھتے ہیں مگر اس کی روح کو بھول گئے، نماز کی روح کو بھولے ہوئے، یہ نہیں خبر کہ کس کے لیے پڑھتے، کس کی پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ غفلت ہو رہی ہے اس کی باطن سے، باطن نماز سے، روح نماز سے غافل ہو گئے۔ یہ ساری چیز جو آتی ہے تبدیلی کس وجہ سے؟ کہ نیت خالص نہیں ہے۔ اور نیت کو خالص کرنا بیٹے یہ محنت کا، جان جوکھوں کا کام، ساری محنت یہی ہے۔ چونکہ ہر عمل جو آپ بنیاد رکھیں گی، جتنی عمارت تعمیر کریں گی اور آپ کریں گے، اس کی بنیاد نیت ہے۔ یہ جو راج لوگ ہوتے ہیں معمار، کافی وقت عمارت کی تعمیر میں بنیادوں پر لگا دیتے ہیں، فاؤنڈیشنز پر، پھر دیواریں تو تیزی سے کھڑی ہوتی چلی جاتی، محنت بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر بنیاد مضبوط اور درست ہو گئی تو عمارت ساری درست ہو گئی، ورنہ ساری عمارت ناقص ہے۔ اور بنیاد کیا ہے؟ ہر عمل، ہر نیکی، ہر طلب اور ہر خدمت کی عمارت میں بنیاد کیا ہے؟ نیت کا اخلاص۔ اور آگے پھر فرماتے ہیں امام غزالی کہ اگر
تمہاری نیت اور تمہارا قصد کیا ہے. اب وہ میں نے آپ کو جملہ بتایا تھا کہ اگر معاملہ بندوں کے ساتھ ہو تو درمیان سے دنیا نکال دیں، اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہو تو درمیان سے آخرت کو نکال دیں. اس میں جنت، دوزخ، حساب کتاب سارا کچھ آ گیا، نکال دیں. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بعض دیگر عرفاء سے، عارفین اولیاء اللہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا جو دنیا کے لیے عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں دنیا کے لیے، میں وہ تاجر ہیں، سوداگر ہیں. جو آخرت کے لیے نیکی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اب میں آپ کو اصل لفظ بتا دیتا ہوں، پھر وہ بعد میں یہ بھی لفظ ہیں، یہ بھی آئے ہیں. تو فرمایا ان مردوں کا حال، مردوں کا کہ جو دنیا کے لیے عبادت کرتے اور نیکی کرتے ہیں، فرمایا وہ مؤنث ہیں. کیا ہیں؟ یعنی مرد ہو کر بھی عورت ہیں. اور جو آخرت کے لیے عبادت اور نیکی کرتے ہیں وہ مخنث ہیں، نہ ہی ہیں نہ شی ہیں، ہجڑے ہیں. اور جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں وہ مرد ہیں. اب عورت کی بات سمجھا دوں، مرد اور عورت میں فرق کیا ہے. مرد اور عورت میں، اب اس سے مراد نہ وہ مرد ہے جنس والا، نہ وہ عورت ہے جنس والی. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ پاک نے جو مرد کی تعریف کی ہے، بھئی میں تو اس تعریف کو مانتا ہوں، بقایا نہیں مانتا تعریف. فرمایا مرد وہ ہیں، رجال مرد وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا، خواہ وہ مین لیگ ہو، خواہ وہ ویمن لیگ ہو، خواہ وہ حضرات ہوں وہ حضرات، خواہ وہ خواتین ہوں. یہ حضرات و خواتین کی تقسیم ہے. اللہ کی نگاہ میں مرد وہ ہیں، رجال مرد وہ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جو تجارت کریں، خرید و فروخت کریں، دنیا میں رہیں. وہ دنیا میں رہنا اور تجارت و خرید و فروخت کرنا انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر سکے. اور وہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں، دنیا میں رہ کر بھی، یعنی فرش پہ رہ کر بھی عرش پہ رہیں، فرش پہ رہ کر بھی عرش میں رہیں. وہ مرد ہیں، خواہ وہ غلام زارہ بھی ہو. اور اگر جو دنیا میں رہ کر مال دولت تجارت کے باعث اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ ایک سمبولک ورلڈ ہے، یہ ایک سمبولک ورلڈ ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا بندوں کے ساتھ معاملہ ہو تو میں بتا رہا ہوں کہ دنیا نکال دیں، اللہ سے معاملہ ہو تو آخرت نکال دیں. اب اس پر امام غزالی کہتے ہیں وَإِن كَانَتْ نِيَّتُكَ وَقَصْدُكَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو، تمہارے اور اللہ کے درمیان ہو، اور کوئی چیز نہ ہو درمیان میں. بینک و بین اللہ، بس تمہارے اور اللہ کے مابین ہو معاملہ، درمیان میں اور کوئی چیز نہ ہو. من طلب العلم، علم حاصل کریں، دین حاصل کریں، دین کی خدمت کریں، کسی طلب خیر کریں، تو اللہ اور تمہارے درمیان کیا ہو؟ فقط معاملہ الہدایہ، ہدایت کا معاملہ ہو. ہدایت، صرف طالب ہدایت ہوں، طالب ہدایت ہوں. اور ہدایت کے 3 معنی ہیں.
ہدایت کے 3 معنی، صحیح نیت اور صحیح مقصد کا پتہ چل جائے تو ہدایت مل گئی، یہ پہلا درجہ ہے۔ اور دوسرا ہدایت کا معنی اور درجہ ہے پھر صحیح راستہ معلوم ہو جائے اور بندہ اس پہ چل پڑے تو ہدایت کا اگلا درجہ یہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہدایت کا ہے کہ منزل تک پہنچ جائے، تو صحیح نیت صحیح ہو جائے اور مقصد صحیح ہو جائے تو یہ میں کہوں گا بدایت الہدایہ ہے۔ جو امام غزالی نے کتاب لکھی، یہ ہدایت کی ابتدا ہو گئی اور منزل پالی، مقصود تک پہنچ گئے تو یہ نہایت الہدایہ ہے، یہ ہدایت کی انتہا ہے۔ تو یہ پورا سفر بدایت سے نہایت تک، یعنی ابتدا سے انتہا تک ہدایت ہی ہدایت مطلوب ہو، یعنی اللہ کو پالیں، مقصد اور نیت درست ہو جائے، اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے، وہ راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے اس پر چل پڑیں اور بالآخر مولا تو مل جائے۔ آخری ہدایت کا درجہ اللہ مل جائے، ایصال ہو جائے، اللہ تک وصال ہو جائے، اللہ مل جائے۔ تو مقصود فقط اللہ کا ملنا، اللہ کا راضی ہونا۔ تو مقصود اگر یہ ہے تو پھر سمجھیں ہدایت کامل ہو گئی۔ اولیاء نے، عرفاء نے، شیخ ابن عطاء اللہ السکندری، ان کی کتاب ہے الحکم، اس میں وہ ابتدا کرتے ہیں، اور یہ خلیفہ ہیں اور مرید ہیں اور طالب علم اور شاگرد ہیں امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو العباس مرسی کے، اکابر ہستیوں کے۔ ان کی کتاب عالم عرب میں اور اس سے بھی پہلے دنیا میں، آج تو نہیں رہے یہ چیزیں کو پڑھنے پڑھانے والے، تو درسن سبقن پڑھائی جاتی۔ الحکم، الحکم العطائیہ کہتے ہیں، عطاء اللہ کے نام سے، ابن عطاء اللہ الاسکندری۔ وہ ابتدا یہ کرتے ہیں، اس نقطے کو بتا رہا تھا میں نے، کہا نا 3 درجے کہ ہدایت مولا مل جائے۔ اب جو نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ عمل پر اعتماد کرتا ہے ایک آدمی، اپنے عمل پر اعتماد جو آدمی کرتا ہے تو اس کی علامت یہ ہے۔ اب اس کی تفصیل آگے یہ ہے کہ 3 قسمیں ہیں افراد کی، لوگ 3 قسموں کے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے عمل پر اعتماد کرتے ہیں، وہ نیرے خسارے میں ہیں۔ جو عمل پر اعتماد کرتے ہیں وہ نیرے خسارے میں ہیں، کیونکہ عمل کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ یہ نیت کی درستگی کی بات کر رہا ہوں کہ نیت کیا ہو۔ نیک عمل ہے نا، ایون نیت میں یہ بھی نہ ہو کہ یہ نیک عمل ہے اس سے میں جنتی ہو جاؤں گا، عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عمل کسی کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ 3 بار فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی؟ کیا آپ کو بھی؟ فرمایا ہاں مجھے بھی۔ عمل نہیں لے جائے گا جنت میں۔ تو عرض کیا، یا رسول اللہ پھر جنت میں کون لے جائے؟ فرمایا تو اللہ لے جائے گا۔ عمل کی کیا مجال؟ تو اولیاء فرماتے ہیں کہ بندوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو عمل پر اعتماد کرتے ہیں، تو دراصل 4 قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم جس کا ذکر ہم کر چکے، وہ لوگ جو دنیا کی غرض پر اعتماد کرتے ہیں، وہ لوگ جو غرض دنیا پر اعتماد کرتے ہیں، ان کی نیت تو بالکل ہی پست ہو گئی نا، وہ تو خسارے میں چلے گئے اور برباد کر بیٹھے اپنا دین برباد کر بیٹھے۔ اور پھر وہ دوسرے لوگ، دوسری قسم جو عمل پر اعتماد کرتے ہیں،
وہ دنیا غرض دنیا پر اعتماد کرنے والے ایک، اور یہ عمل پر اعتماد کرنے والے، یہ دیکھنے میں ان سے بہتر ہوئے مگر ٹھوکر کھانے میں، نقصان اور خسارہ کرنے میں ان سے زیادہ نقصان میں ہوئے۔ چونکہ دنیا پر اعتماد کرتا ہے انسان تو بہت بڑے فتنے اور مغالطے میں مبتلا نہیں ہوتا، کھلی کھلی دنیا داری ہے۔ اور جو آدمی نیک عمل، عبادت، دین کی خدمت، دین کا علم، دین کی نوکری، مشن، یہ رات دن دین کی خدمت کرنا، اس نیک عمل کو کر کے اس پر اعتماد کرتا ہے تو وہ بڑے فتنے میں مبتلا ہے، کیونکہ اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے، اس سے نکلنا بڑا مشکل ہے۔ دنیا پر اعتماد کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کافر ہو، کھلا کافر، اس کی تو صاف صاف سمجھ آ جاتی ہے کھلا کافر ہے، گمراہی میں۔ اور عمل پر، نیک عمل کر کے، عبادت کر کے اپنے عمل پر اعتماد کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے چھپا منافق ہو، اس کو اپنے نفاق کی سمجھ نہیں آئے گی، اسی میں ممکن ہے زندگی برباد ہو جائے، عمر بیت جائے۔ عمل کیا، ایک ہے بے نمازی، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کی، حرام کھایا، حلال نہیں کھایا، گناہ کیے، نافرمانی کی، فاسق و فاجر ہے کھلا، تو اس کو تو خود بھی پتا ہے کہ میں نافرمان ہوں اللہ کا، دنیا بھی دیکھ رہی ہے، اس پر کوئی دھوکہ نہیں ہے، نہ دنیا کو دے سکتا ہے، نہ نفس کو، نہ نفس اس کو دے سکتا ہے، کھلی گمراہی میں ہے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ اس کا سمجھ جانا، سنور جانا، توبہ کی طرف آ جانا، اصلاح کی طرف آ جانا قدرے آسان ہے۔ اس سے مشکل اس شخص کے لیے ہے، اور زیادہ گمبھیر اور بھاری اور گھناؤنے اور نقصان دہ فتنے میں مبتلا وہ شخص ہے جو نیک عمل کر رہا ہے، جو نیک عمل کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تسبیح رکھتا ہے، حج کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، مشن کی خدمت کرتا ہے، رات دن توانائیاں دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور اس ساری دین کی خدمت اور نیک عمل کے اندر ریاکاری، یا ریا ہے، یا طلب دنیا ہے، یا طلب عزت ہے، یا طلب جاہ و منصب ہے، یا مباحات ہے، یا تقدم ہے، یا بزرگی ہے، جن کا ذکر امام غزالی نے کیا، تو زیادہ فتنے میں مبتلا وہ شخص ہے جو نیک عمل کر کے اس کے فتنے میں گر گیا ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے عمل پر اعتماد کرنے والے شخص کی، اس نے عمل پر اعتماد کیا تو مقصود اوجھل ہو گیا آنکھوں سے، مقصود اوجھل ہو گیا۔ عمل پر اعتماد کرنا گویا خود پر اعتماد، نفس نے اس کا دھیان اپنے عمل کی طرف کر دیا۔ اس کے بعد تیسری قسم ان لوگوں کی ہے، تیسری قسم جو اس فتنے سے نکل گئے، بچ گئے، اس فتنے سے بچ گئے، عمل پر اعتماد کرنے کے فتنے سے بچ گئے۔ وہ تیسری قسم ان خوش نصیبیوں کی اور ان سے برتر بہتر لوگوں کی ہے۔ وہ کون ہے؟ جو اللہ کے فضل پر اعتماد کرتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ جو اللہ کے فضل پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی نا؟ وہ لوگ جو دنیا پر اعتماد کرتے ہیں، ان سے اوپر وہ لوگ جو عمل پر اعتماد کرتے ہیں۔ قسمیں لکھیں، دو قسم۔ اوپر تیسری قسم جو اللہ کے فضل پر اعتماد کرتے ہیں، وہ ہے نا، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میرے جے منہ کالے۔ تو تیسرا طبقہ وہ جو فضل پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سفر کمال کا یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ ابھی راستہ ہے۔ ایک چوتھا طبقہ ہے، ایک چوتھا طبقہ ہے، وہ کامل ہیں۔ کیا؟ وہ کامل ہیں، وہ فضل پر بھی اعتماد نہیں کرتے، عمل تو دور کی بات ہے، وہ صرف اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، اللہ کے فضل پر نہیں، اللہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا فضل اس کی نعمت ہے،
اللہ کا فضل نعمت ہے اور اللہ نعمت والا ہے. وہ اعتماد اور دھیان نعمتوں پر نہیں کرتے، نعمت والے پر کرتے. جب فضل پر اعتماد کر لیا تو بیٹے دھیان نعمت کی طرف چلا گیا. تو جب نعمت پر دھیان کیا تو وہ بھی بندے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب بن گیا. وہ طالب نعمت ہو گیا، حجاب بن گیا. جنت کیا ہے؟ نعمت ہی تو ہے. جنت اللہ کی نعمتوں کا گھر ہے نا. تو جب جنت کو درمیان سے نکال کر بندے کو اللہ سے براہ راست جوڑا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نعمت کی طرف بھی دھیان نہ کرے، نعمت والے کی طرف کرے. اس کی اب جب اللہ پر اعتماد ہوا تو سوچ بدل گئی. کیا ہوئی؟ اس کی مرضی، نعمت دے نہ دے میرا کوئی حق نہیں ہے. میرا اللہ کے فضل پر کوئی حق نہیں ہے، اس کی نعمت پر میرا کوئی استحقاق نہیں. میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ اللہ کا فضل اور نعمت ملے. تو اس طرف دھیان ہی نہیں کرتا. میرا دھیان تو مولا تجھ پر ہے، تیری مرضی، جو چاہے دے، جو چاہے نہ دے، بس تو ملے. مجھے تو چاہیے. جیسے راضی ہے او کس طرح او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں. او جنت میرے کیڑے لیکھے جتھے تو نظری نہ آویں. او دوزخ مینو لکھ بہشتاں جتھے تو آویں تے جاویں. جہاں سے تیرا قریب سے گزر ہوتا رہے اور میں دوزخ میں پڑا بھی تجھے دیکھ سکوں، دیکھتا رہوں، تو وہ دوزخ بھی لاکھ بہشتے ہیں. تو اس جنت کو میں نے کیا کرنا ہے کہ جس میں رہوں پر تو دکھائی نہ دے. تو مقصود نہ دوزخ ہوا نہ جنت، مقصود تو تیرا دیکھنا ہے. تو یہ چوتھا درجہ ہے. تو یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں وہ یہ کہ بینک و بین اللہ تعالی، بندے اپنے اور اللہ کے درمیان باقی ہر شے کو بولیے نکال دے. اور الہدایہ، بس ہدایت کے میں نے بتا دیے. مقصد جاننے سے لے کر صحیح راستے پر چلنا اور منزل مقصود تک پہنچ جانا، اور وہ اللہ کی رضا اور اللہ کو پانا. اللہ کی رضا اور اللہ کو پا لینا. بس باقی سب کچھ دائیں بائیں سے جاڑ پھونک کر کے اب کوشش آج سے شروع کر دیں. باقی سب صفایا کر دیں. باقی سب ہر چیز مائنس کر دیں، صفایا کر دیں. بس اللہ کی رضا اور اللہ کو پا لینا. اس سفر کو فرمایا دونا مجرد الروایہ. یہ پھر صرف تبلیغ جو کرتے ہو دین کی اور بیان کرتے ہو اور تبلیغ کرتے ہو مجرد، یہ پھر مجرد تبلیغ اور تقریر اور بیان اور یہ لچھے دار باتیں نہیں رہیں گی، بلکہ مقصود حاصل ہو جائے گا. اور جب آدمی مقصود کے سوا باقی ہر چیز کی طلب چھوڑ کر جب کام کر رہا ہو تو اس کی تبلیغ، تقریر، کوشش اور واعظ میں بھی برکت ہوگی، اور دفتروں میں بیٹھ کے رات دن اس کے خدمت کرنے میں بھی برکت ہوگی. اس پر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگر تو اپنی نیت کو اور مقصد کو اس طرح سیدھا کر لے تو فإن الملائکۃ تبسط اجنحتها اذا مشیت. وہ جو حدیث پاک پڑھی تھی، فرمایا تب فرشتے، جب تو چلے گا تیرے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیں گے. پھر تیرا درجہ ایسا ہو جائے گا کہ تو چلے گا تو فرشتے اپنے پر تیرے قدموں کے نیچے بچھا دیں گے. کہاں خاکی، کہاں نوری ملائکہ اپنے پر تیرے قدموں کے نیچے بچھائیں گے. تو ایسا ہو جائے گا. اور پھر وحیتان البحر تستغفر لک اذا سعیت. اور امام غزالی نے فرمایا فرشتے تیرے قدموں کے نیچے پر بچھا دیں گے وَإِذَا سَعَيْتَ. اور جب تو کوشش کرے گا، اپنے دفتر میں کام کرے، کوشش کرے، محنت کرے، رات دن مجلس منتظمہ میں بیٹھ کر کام کرے، اپنے دفتر میں کام کرے، مشن میں ویلفیئر کا کام کرے،
جامعہ میں کام کرے، یونیورسٹی میں کرے، ریسرچ میں کرے، ویمن لیگ میں کرے، لرننگ کورس میں کرے، فیلڈ میں کرے، جہاں بھی اذا سعید، جہاں کوشش کرے گا، تو فرمایا دریاؤں اور سمندروں کی مچھلیاں ساری کائنات میں ایک ایک مچھلی تیری بخشش اور بلندی درجات کی دعا کرے گی۔ یہ حدیث پاک میں، اس کو امام غزالی نے اپنے خطبے میں لیا ہے، حوالہ دیے بغیر یہ حدیث ہے۔ مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں تیرا نام لے کر تیرے لیے دعائیں کریں گی، مچھلیاں دعائیں کریں گی، فرشتے پر بچھائیں گے، صرف کتنی عمل سے کہ تو بینک و بین اللہ تعالی، اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان سے باقی چیزوں کو نکال دے اور اپنی نیت کو سیدھا کر لے خالص اللہ کے لیے، اور اپنے مقصد کو درست کر لے صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور فرماتے ہیں کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب تو کوشش کرے، علم حاصل کرے، تو مقصد رکھ اپنے ذہن میں کہ اس کا علم کا مقصد ہدایت، علم کا مقصد ہدایت، اور ہدایت میں نے آپ کو بتایا بالآخر اللہ کو پا لینا۔ ہدایت کیا ہے؟ مقصد کو جاننے، سیدھی راہ پر چلنے اور اللہ کو پا لینے سے عبارت ہے ہدایت، اللہ کو پا لینا۔ بس جو بھی کرے ذہن میں یہ رکھے کہ اس کاوش سے اگر اللہ قبول کر لے تو اللہ کو پا لوں۔ فرمایا کہ یہ پھل ہے، یہ پھل ہے، اور اس کی ایک ابتدا ہے اور اس کی ایک انتہا ہے۔ آج آپ کو ابتدا بتا دی، آج آپ کو ابتدا بتا دی، اور اہل اللہ، اولیاء، عارفین اور اہل باطن یہ کہتے ہیں کہ جب تک ابتدا درست اور پختہ نہ ہو تو انتہا تو دور کی بات ہے، راستہ بھی طے نہیں ہوتا۔ تو راستہ تب درست ہوگا جب ابتدا درست ہو اور ابتدا پختہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ ہم اس عظیم مشن میں خادم کے طور پر اور خادمہ کے طور پر منسلک ہوئے ہیں، اور یہ مشن تجدید دین کا مشن ہے۔ ہر صدی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو زندہ کرنے اور دین کی تجدید کی ذمہ داری سونپی ہے۔ وہ پوری امت کے لیے ایک فرد کو بھی ہوتی ہے، اور ایک زمانے میں چونکہ امت بہت پھیل گئی، حدود بہت وسیع ہو گئے اور دین کے امور بہت زیادہ ہو گئے، عقائد میں خرابی، اخلاق میں خرابی، اعمال میں خرابی، معاشرے میں خرابی، ثقافت میں خرابی، دین کے غلبہ اور اقتدار میں خرابی، دین کے فہم میں خرابی، دین کے علم میں خرابی، انسان کی ذاتی احوال میں خرابی، امت میں اجتماعی خرابی۔ چونکہ امور دین کے بہت پھیل گئے خرابیوں کی وجہ سے، تو کثیر لوگوں کو یہ ذمہ داری پوری کائنات کے اندر مختلف علاقوں میں بھی سونپی جاتی ہے، اور پھر یہ کام انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے، اور اس کام میں اجتماعیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ کام کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں کسی ایک شخص کے ساتھ، اور وہ اجتماعی طور پر مل کر اس کام کو انجام دینے لگتے ہیں، تو دین کی تجدید ہوتی ہے۔ اور ہر صدی اسلام کی جب شروع ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے، تو اس کے اوائل میں، اس کی ابتدا میں اس تجدید دین کے کام کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ کام اپنے ظاہر کے اعتبار سے اور باطن کے اثرات کے اعتبار سے پھر پوری صدی پر محیط ہوتا ہے، پوری صدی پر محیط ہوتا ہے۔ پہلی صدی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم ہوئی اور اس کا اینڈ آ گیا، جب پہلی صدی آئی اسلام میں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سپرد اللہ پاک نے دین کی تجدید کا کام کیا۔ پھر امام شافعی کے سپرد کیا، اسی طرح علی ذی القیاس امام غزالی کے سپرد کیا۔ تو یہ مختلف زمانوں میں ہوتا چلا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے
مجددین پر، تجدید دین پر، اور نظم کیا ہے خود وہ 10ویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں۔ امام غزالی کا زمانہ جو ہے وہ 10ویں صدی ہجری میں تھا، تو جب اس میں پہنچے تو وہ ایک نظم میں ہر صدی کے ممکنہ جو مجدد ہو گزرے تھے ان کا ذکر کرتے چلے آئے ہیں، اور جب آخر پہ آئے 10ویں صدی پر، اور خود نظم میں لکھتے ہیں کہ اب 10ویں صدی شروع ہے، اور کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے کہ شاید اس صدی میں ہی ہوں گا۔ امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ سے امید کرتا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن اس صدی جو 15ویں صدی جا رہی ہے، اس 15ویں صدی کی تحریک تجدید دین ہے۔ اور میں یہ امید اللہ کی بارگاہ میں کامل وثوق اور یقین کے ساتھ کرتا ہوں کہ آپ کے سپرد اس مشن، تحریک منہاج القرآن کے مشن کے سپرد اس صدی کا تجدید دین کا امر ہے۔ آپ کسی چھوٹے سے کام میں منسلک نہیں ہیں۔ تجدید دین آپ کے سپرد ہے، احیاء اخلاق و روحانیت کا کام آپ کے سپرد ہے، بحالی غلبہ اسلام کا کام آپ کے سپرد ہے۔ الگ الگ کام ہیں جو امت کی ضرورت ہے، امت کی یہ ضرورت ہیں، الگ الگ کام ہیں، یہ امت کی ضرورت ہے۔ اس وقت ہم ہر جہت پر اس تحریک کے ذریعے سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن اصل کام جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ مکمل ہو کر رہے گا، وہ اس صدی میں تجدید دین کا کام ہے، جو انشاءاللہ تعالی اس تحریک کے ہاتھوں مکمل ہوگا۔ یہ صدی آپ کی صدی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ آپ کا نصیب ہے کہ جو اس کام میں اخلاص، للہیت اور رضا الہی کے ساتھ جتنا حصہ ڈال لے اور جتنا حصہ لے لے، اللہ پاک توفیق دے۔ اور سب سے بنیادی شرط یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو کاوش کریں ہمیشہ محنت کریں اس بات پر کہ نیت درست ہو۔ سارے فساد بھی یہیں سے جنم لیتے ہیں، اور ساری خیر اور اصلاح بھی یہیں سے جنم لیتی۔ خیر کا منبع بھی نیت ہے اور شر کا منبع بھی نیت ہے۔ بس نیت درست ہو جائے، مقصد درست ہو جائے، پھر اللہ پاک سارے راستے اور برکتوں کے اور فیوزات کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور اگر نیت درست نہ ہو تو دروازے پر بندش ہو جاتی ہے، دروازہ اس بندے کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے محنت کرنے والے کی، رات دن کام کر رہا ہے، مشن میں تگ و دو کر رہا ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، سٹرگل کر رہا ہے رات دن۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص رات دن دروازہ کھٹکھٹا کے ہاتھ بھی ٹوٹ جائیں مگر مالک دروازے کا اندر سے دروازہ نہ کھولے، اس پر دروازہ بند رہے۔ اس نے کھٹکھٹانے میں کوئی کمی نہیں کی مگر مالک کی مرضی، اس نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ اگر نیت درست نہیں ہے، اگر آپ نیت درست کر لیں تو آخری بات اور آخری جملہ کہہ رہا ہوں، نیت درست کر لیں تو اس طرح کھٹکھٹانے زور دینے کے بڑی اتنی بھی ضرورت نہیں۔ آپ دروازے پر پہنچیں، دروازہ پہلے کھلا ملے گا، حکم ہوگا اندر آ جاؤ، بس کھلتے چلے جاتے ہیں دروازے۔ نیت چابی ہے، حسن نیت کیا؟ اس لیے میں نے زور دیا چابی ہے، وہ ایک ایسی چابی ہے کہ وہ خود بخود دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ آج کل امریکہ میں، ویسٹرن ورلڈ میں وہ ایسی چابیاں آ گئی ہیں کہ آپ کو لگا کر کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس آپ نکلتے ہیں باہر سے ہی بٹن دباتے ہیں، آٹومیٹک الیکٹرانک سسٹم آٹومیٹک، تو خود بخود تالا کھل جاتا ہے باہر سے ہی، اور جاتے ہیں تو بٹن دباتے ہیں خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی آٹومیٹک الیکٹرانک چابی ہے حسن نیت کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت، بیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس حسن نیت ہے، بٹن دبائیں دروازے ہر جگہ کھلتے ملیں گے آپ کو اور راستے کشادہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، اور آپ کا یہ لرننگ کیمپ اور یہاں محنت اور تگ و دو
اللہ تعالیٰ حسن نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ قبول فرما لے اور برکت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔